یہ ہاں اور نہیں کو سمجھو، یہ ہاں اور نہیں کو سمجھو۔ نہیں نہیں، راہب کو بتانا چاہتے تھے سرکار کہ صرف میں معجز نما نہیں ہوں، میرے گھر کے بچے معجز نما ہیں، اس لیے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، قرآن اور حسین۔ اے راہب، قرآن تو دیکھ چکا، آیتیں سن چکا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیت تو نے سن لی، وہ قرآن تھا، یہ ابنانا ہے۔ دو چیزیں، اور راہب کو معلوم ہے بیٹا قرآن نہیں دے گا، بیٹا حسین دے گا، مگر کیا بااخلاق اور سیرت کا کامل راہب تھا۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، بھی مصائب پہ آیا نہیں، بہت پیارے جملے کہہ رہا ہوں میں، ان کو بہت قیمتی جملے سمجھو۔ حسین کہہ رہے تھے میں نے دیا، مگر مانگے جا رہا تھا محمد سے، یعنی گھر کے بزرگ کو جانتا تھا کہ بزرگ کی توہین نہیں کی جاتی۔ راہب تھا، عالم تھا، گھر کے آداب جانتا تھا، نبی نہیں کہہ رہا تھا، اور وہ یہ کہتا جاتا تھا مجھے ایک بیٹا، ایک بیٹا دیجئے، ایک بیٹا دیجئے۔ یا رسول اللہ ایک بیٹا، کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے ایک دیا، نانا میں نے دیا۔ اب کہنے کا انداز ہی اور تھا حسین کا، زانوں پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سیدھا نبی کے گلے میں تھا۔ اس وقت راہب داخل ہوا، منظر یہ تھا کہ نبی کے زانوں پہ حسین کھڑے تھے اور کاندھے تک آ رہے تھے، اور گلے میں ہاتھ پڑا ہوا تھا، لپٹائے ہوئے تھے گردن کو حسین اپنے سینے سے نانا کے۔ اور جب اس نے کہا ایک بیٹا مانگنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، حلب سے آیا ہوں، واپس جا رہا ہوں، صرف چاہتا ہوں کہ لاولد ہوں، ایک بیٹا۔ نبی نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں، میں نے تیری پیشانی دیکھ لی، پیشانی میں نہیں ہے، پیشانی میں نہیں ہے، مگر حسین کی زبان پر ہے۔ ادھر ہے، ادھر یہاں سے ملے گا، پیشانی میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں۔ ایک بار حسین نے دوسرا ہاتھ ریش مبارک کے نیچے رکھا، کہا نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا، ایسے کر کے ہاتھ راہب کی طرف کیا، کہا نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ کہا حسین، اب راہب سے اے حسین اس کے تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، کہا نانا تو پھر ایک اور دیا۔ کیا بتا رہے ہیں نبی؟ نبی بتا رہے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو حسین بنا دیں اسے کہتے ہیں تقدیر۔ اور اس سے بڑا جملہ سن لو، دین اسلام کی تقدیر تھی کیا جو حسین نے بنا دی بھائی، تھی کیا؟ اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، سقیفہ میں مقدر تو دین کا پھوڑ دیا گیا تھا، تقدیر تو حسین۔ لو تقریر ختم ہو گئی، بس بہت تم نے بہت پیار سے تقریر سنی، اور اسی علم کے دھارے پر دو تقریریں اور جائیں گی۔ موضوع کو میں نے ادھورا چھوڑا، کل سے انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ آگے ہم چلیں گے، اور اتوار تک انشاءاللہ آخری جملے تقریر کے۔ 7 بیٹے دیے، جبریل پہلو میں آ گئے، کہا بس یا رسول اللہ چپ ہو جائیے، حسین ہاں کرتے رہیں گے، دینے والا دیتا جائے گا۔ جیسے ہی حسین چپ ہوئے، اب منظر آپ کو یاد رہے، دیکھیے یہ زانوے نبی ہے، حسین کے پیر زانوں پہ ہیں، اور بڑے پیار سے نانا کے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوئے، سینے سے حسین لگے ہوئے،
چھوٹے سے ہیں ابھی تو، گود میں ہیں، زانوں پر ہیں. جیسے ہی حسین چپ ہوئے آہستہ آہستہ راہب آگے بڑھا. یہ ذہن میں رہے راہب نوجوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، نوجوان ہے. 28 برس کی عمر ہے راہب کی، نوجوان ہے راہب. حلب سے آیا، بلائے گئے تھے سارے راہب پوری دنیا کے مباہلے کے لیے. آگے بڑھا، آہستہ سے جھکا اور جھک کے نبی کے زانوں پر جو ننھے ننھے حسین کے پیر تھے بس یہاں تو تقریری ختم ہو گئی، یہاں تو سب کچھ میں کہہ چکا. دونوں پیر چومے اور پھر پیارا چہرہ قریب سے دیکھا. دیکھیے اس کو یہ معلوم ہے نام کیا ہے، اس لیے کہ مباہلے میں دیکھ چکا. اسے پتا ہے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، اسے پتا ہے کہ یہ حسین ہے. کیسے پتا؟ اس لیے کہ راہب کو پتا یہ گود میں آئے تھے، اب تک گود میں ہیں، اب تک گود میں ہے. اس نے مباہلے کے میدان میں گود میں دیکھا تھا، پہچان گیا تھا جو گود میں ہے وہی حسین ہے. اور ایک بار وہیں سے پکار کے کہا حسین ہم حلب میں رہتے ہیں، کبھی آنا ہو ہمارے ملک میں تو ہمارے گھر آنا، ہم دیر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر ضرور آنا. حسین چپ رہتے تو چپ رہتے، لیکن حسین بھی اس کے پیار پر خاموش نہ رہے. کہا راہب وعدہ رہا ہم آئیں گے، جاؤ ہم آئیں گے، جاؤ ہم آئیں گے. گھر خوشیوں سے بھر گیا. بیٹے پر بیٹے ہوئے، 7 بیٹے ہوئے. وقت تیزی سے گزر گیا. 11 ہجری کے بعد 30-40 برس ایسے گزر گئے کہ ہوا پر سارے ورق الٹتے چلے گئے. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا. 7 جوان بیٹے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو باپ کا دل بڑھتا تھا. راہب کو اللہ نے 7 بیٹے دیے، سب برابر کے خوبصورت جوان تھے. باپ کی خدمت کرتے، وہیں دیر میں رہتا، انجیل پڑھتا رہتا، عبادت کرتا رہتا. پورا دن پوری رات بیٹوں نے دیکھا عبادت کرتا ہے. لیکن بیٹے ایک عادت سے بہت پریشان تھے کہ ایک بار انجیل پڑھتے پڑھتے جانے کیا ہوتا، انجیل کو بند کر دیتا، تیز قدموں سے اٹھتا، زینے پہ چڑھتا اور چھت پہ جاتا اور صحرا کی طرح. بیٹے آ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ادب سے باپ سے کچھ پوچھتے نہیں تھے. اگر کبھی کسی بیٹے نے کہا بابا عرصہ دراز سے ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کس کا انتظار کرتے ہیں، تو بس سر ہلا کے خاموشی سے کہتا ایک مہمان ہمارا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس کے وعدے پر یقین ہے، اس لیے کہ اس نے ہم سے یہ کہا تھا 7 بیٹے دیے تو 7 بیٹے آ گئے. سچا ہے وہ، بہت بڑا سچا ہے. اگر اس نے وعدہ کیا آئے گا ضرور. اور ایک رات ایسی آئی کہ نیند نہیں آتی تھی، ٹہلتا تھا، آنکھ بند کرتا تو عجیب عجیب خواب دیکھتا. ایک دن جو آنکھ بند کی اور تکیے پہ سر رکھا تو دیکھا حضرت عیسیٰ آ گئے، سر پہ خاک پڑی ہوئی. اس نے ہاتھ باندھے، کہا عیسیٰ مسیح یہ آپ کو کیا ہو گیا، ہم نے کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا. کہا کیا سو رہا ہے، تجھے پتا ہے قیامت گزر چکی، نبی آخر محمد کے گھر میں قیامت گزر چکی، تو آرام سے سو رہا ہے. تجھے پتا ہے تیرے یہاں کون آیا ہے. اٹھ کے بیٹھ گیا. کسی کی آمد کی اطلاع تھی. دیر کا دروازہ کھولا، رات تاریک اندھیرا باہر آیا. دیکھا صحرا میں کچھ مشلیں جل رہی ہیں، روشنی سی نظر آئی. اب جو اس روشنی میں دیکھا تو یہ دیکھا کچھ سائے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے، اور ان کا عکس دیوار پر ہے. جب مشل جلتی ہے تو ان بیویوں کے سر کے بال چہرے پہ پڑے، سب سر جھکائے زمین پر بیٹھے.
بڑا دنگ ہوا، بڑا حیران ہوا۔ ایک بار گرجا کی دیوار پہ جو نظر پڑی تو دیکھا بہت سے نیزے ہیں، ہر نیزے پر ایک سر ہے، ہر نیزے پر ایک سر۔ اس طرف چلا اور ایک سرے سے رک رک کے ایک ایک نیزے کے سامنے غور سے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا۔ ٹھہرا، سر کو دیکھا، تھما، پھر سر کو دیکھا، ایک سر کے پاس رکا اور رک کر ادھر دیکھا جو سارباں تھا، اس سے کہا یہ بتا یہ سر کس کا ہے؟ کہ تمہیں اس سے کیا، یہ سر کس کا ہے؟ یہ تو حاکم کے پاس سر جاتے ہیں، یہ حاکم کے باغی تھے، ہم سر کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ کہا اچھا کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا ہمیں انعام ملے گا۔ کہا انعام کی امید ہے؟ اچھا ٹھہرو۔ گرجا میں واپس گیا، صندوق کھولا، کچھ سکے لایا اور لا کے کہا یہ رکھ لو، صبح ہم اور دیں گے، جب ہمارے بیٹے اٹھیں گے اور مزدوری سے آئیں گے تو ہم کچھ اور تمہیں دیں گے، یہ رکھو، لیکن اتنی دیر کے لیے ہمیں دے دو کہ جب تک تم جاؤ یہ سر ہمارے پاس رہے۔ شمر نے کہا اچھا لے جاؤ، لیکن صبح جلدی واپس کر دینا۔ سر کو لیا اور زینوں پہ چڑھنا شروع کیا۔ وہاں آیا جہاں انجیل مبارک رکھی تھی، اس تخت پہ انجیل کو ہٹایا، رحل پر سر حسین کو رکھا، رکھ کر دو زانو بیٹھا اور دو زانو بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ لو تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ایک بار چھپ کر کہا اے مرنے والے، تیرے آنکھوں کے حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تیری اولاد کو مارا گیا، پہلے تیرا جوان مارا گیا، پھر تجھے مارا گیا، اور تیرے ہونٹ یہ بتا رہے ہیں تجھے پیاسا مارا گیا، اور تیرے گردن کی رگیں یہ بتا رہی ہے کہ خنجر تیرا جو تھا وہ کند تھا۔ مجھے بتا تو کون ہے؟ ایک بار آواز آئی رائے سعد بیٹے یاد ہے نانا کی کا تم حسین ہو؟ ایک بی بی کی آواز آئی میرا لال حسین، میرا لال، ماتم حسین حسین۔